الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خفا مقام ربہ جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان ذواتا افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید۔ یہ پروگرام ایک ہفتہ وار پروگرام ہے اور اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کی چند منتخب آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح کا مطالعہ کرتے ہیں۔ البتہ آج جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے یہ ہے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 55۔ جی ہاں، ہم سلسلے وار سورۃ الرحمن کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج الحمدللہ ہم آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 55 تک مطالعہ کریں گے، جس کا موضوع ہے آج کی عارضی مشقت، کل کی دائمی راحت۔ ارشاد ہوا ہے وَلِمَنْ خَفَا مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس خوف الہی، کل کی پیشی اور کل کے محاسبے کے حوالے سے کچھ کلام پچھلی نشست میں ہوا تھا۔ اب اہل جنت کا ذکر آ رہا ہے جو اس دنیا میں کل کے حساب سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے۔ ان کے لیے یہاں دو جنتوں کا ذکر آیا۔ اس دن کو پیش نظر رکھنے کے لیے ہم نماز کی ہر رکعت میں یہ اقرار کرتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی بدلے کے دن کا مالک۔ آخرت کا عقیدہ انسان کے کردار، اس کے اعمال، اس کے رویوں پر بہت بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جو شخص آخرت کو مانتا ہوا اور جو نہ مانتا ہو، ان دونوں کے رویوں، اعمال، کردار میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یقین تو ہے کہ موت آنی ہے، موت کے بعد برزخ کی زندگی ہے، اس کے بعد حشر کا میدان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی بھی ہوگی۔ لیکن ان سب باتوں پر کیا ہمیں یقین ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے سامنے بہت بڑا۔ زبانی اقرار سے آگے بڑھ کر عمل سے اس کی تصدیق کتنی ہے؟ ایمان مجمل میں ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں۔ یہاں پہ غور کیجیے گا، جو بات آئی ہے زبانی اقرار سے آگے بڑھ کر عمل سے اس کی تصدیق کتنی ہے۔ ہم اگر اپنا جائزہ خود ہی لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی تصدیق کس طرح کریں کہ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا کردار واقعی میں مسلمانوں والا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ کیا ہمارا ویسے ہی کردار ہے؟ کیا اسی طرح کے ہم مسلمان ہیں یا خالی زبانی کلامی ہم مسلمان ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو غور کر لینا چاہیے۔ ایمان مجمل میں ہم بچپن سے ہی پڑھتے آئے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ عقیدہ اگر مضبوط ہے تو عمل اس کی گواہی پیش کرتا ہے۔ اگر عمل میں بگاڑ ہے تو دعویٰ کرنے والے سے کہا جائے گا کہ اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرے یا اپنے دعوے پر دوبارہ غور کرے۔ دعویٰ ہے کہ موت آنی ہے، موت کے بعد زندگی ہے، دعویٰ ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو کیا عمل اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو غور کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کا یقین عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں ذکر ہوا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں ہیں جنہوں انس اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
جھٹلانے والے تو جھٹلا رہے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ معاذ اللہ، جنت و جہنم اور آخرت تو بات کی بات ہے، وہ لاکھ منکر بنے رہیں گے مگر اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس دنیا میں رب سے ڈرتے ہیں، جو لوگ رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے جنت میں باغات ہیں۔ لہٰذا ایسے متقی لوگوں کو مطمئن رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد ہوا، ذواتا افنان، دونوں بہت سی شاخوں والی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنت کے درختوں کی شاخوں کی طرف اشارہ ہے۔ جنت میں نہ سردی ہوگی نہ گرمی، عمدہ باغات اور ان کی شاخیں جنت کے زیب و زینت کے لیے ہوں گے۔ آگے ارشاد ہوا، فیہما عینان تجریان، ان دونوں چشمے بہہ رہے ہوں گے، ان دونوں میں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں دو چشموں کا ذکر آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی مختلف آراء ہیں۔ ایک یہ کہ جنات اور انسانوں کے لیے الگ الگ جنتیں ہوں گی اور ان میں الگ الگ چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ یہ بھی کہ ہر جنتی کی دو جنتوں میں الگ الگ چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ علم قرآن حکیم میں دیگر مقامات پر نہروں کا ذکر بھی آتا ہے اور وہاں کے فلیورز کا ذکر بھی کرتا ہے، خاص طور پر جو پاکیزہ مشروب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ آگے فرمایا، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے جوڑوں کی شکل میں۔ اس حوالے سے ایک رائے یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک وہ پھل ہوں گے جن میں سے دنیا میں بندہ مانوس تھا کہ یہ سیب ہے، یہ کیلا ہے، یہ انار ہے، مگر ان کا ذائقہ اور معیار بہت اعلیٰ ہوگا۔ ان کے علاوہ جنت میں وہ پھل ہوں گے جن کا تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہماری زبان 8 سے 10,000 قسم کے ذائقے چکھ کر ان میں فرق کر سکتی ہے۔ مفسرین نے رائے یہ بیان فرمائی کہ جنت میں ہر مرتبہ جو میوے عطا ہوگا اس کا ذائقہ مختلف ہوگا اور وہ اللہ جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے فرمایا، متکئین علی فروش بطائنها من استبرق، وہ وہاں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونے پر جن کے استر گاڑے ریشم کے ہوں گے۔ سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ یہاں ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جن سے ہم واقف ہیں، لیکن جنت کی ان نعمتوں کا اصل تصور کیا ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اس میں ایک اور نعمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جنتی وہاں انتہائی سکون اور پرمسرت ماحول میں ہوں گے۔ دنیا میں یہ لوگ حق پر ہونے کی وجہ سے ستائے گئے، ان کا آرام و سکون چھین لیا گیا، ان کی زندگی جیتے جی جہنم بنا دی گئی، لیکن وہاں ہمیشہ کے لیے ان کے لیے سکون ہی سکون ہوگا اور راحت ہی راحت ہوگی۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں سچے مسلمان کے لیے راحت نہیں، یہاں ایسے اپنے آرام و سکون و قربانیاں دینی ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک آزمائش اس کی منتظر رہتی ہے، حزب شیطان ہر وقت اس کا پیچھا کرتی ہے اور اسے رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ سچا مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ زندگی کی آخری لمحات تک اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کا نام ہی مسلمان ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا، سورۃ العمران کی آیت نمبر 102 میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ آج یہاں پہ اگر میں اور آپ اپنے اندر ذرا غور کریں کہ آگے 2 منٹ کے بعد اگر میری موت آ جائے تو کیا میں فرما برداری کی حالت میں ہوں؟ آپ کی موت آ جائے تو کیا آپ فرما برداری کی حالت میں ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو غور کر لینا چاہیے کہ ہماری موت نہ آ جائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ صبح سے لے کے رات تک ہم کتنے فرما بردار ہیں، یہاں پہ مجھے اور آپ کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دان، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنت کے پھل دار درختوں کی شاخیں اس قدر جھکی ہوئی ہوں گی کہ جب چاہے جتنی ہاتھ بڑھا کر اپنی پسند کا پھل توڑیں گے، یعنی وہاں معمول مشقت بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ جتنی اپنی تختوں پر بیٹھے ہوئے بھی ہاتھ بڑھا کر اپنی مرضی کے پھل درختوں سے توڑ لیں گے اور لیٹے لیٹے بھی لے سکیں گے، یعنی وہاں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظر محترم، آج کا ذکر جو ہوا وہ جنت کا ذکر ہوا، اور ہمیں یاد دلایا گیا سورہ العمران کا حوالہ دے کے کہ ہمیں کہیں موت نہ آ جائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو غور کر لینا چاہیے کہ ہم کتنے فرما بردار ہیں، خود میرے اندر کتنی غلطیاں ہیں، مجھے اپنے آپ کو سدھار دینا چاہیے۔ یہاں پہ میں دعا کروں گا خود اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، اپنے اور آپ کے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن حکیم کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کے ہر پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم سے جڑنے کا شوق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔